بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال کا ایک بڑا امتحان شروع ہو گیا ہے، اور اس امتحان کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں پاکستان کے اندر اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، ادھر سے ادھر ہو سکتی ہیں۔ یہ سارا ایشو جو ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ دو واقعات ہیں۔ ایک حامد میر صاحب نے تحریر کیا ہے، اور اس تحریر سے آج کا کالم ہے ان کا باپ کے باپ، تو اس کالم کے اندر جو انہوں نے تحریر کیا اس سے تاثر یہ ملتا ہے جیسے ہماری پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہو گئی، مسلم لیگ نون ہو گئی، یہ بڑی سیاسی جماعتیں، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی ایک اچھی خاصی مطلب ان کی فالوئنگ ہے، تو یہ جماعتیں جو ہیں یہ ان دینا پیر کوئی نہیں ہے، ساریاں ڈریاں سہمیاں اور کیا کہتے ہیں گٹے گوٹے ٹوٹے تے ہر والے ہاتھ جوڑ کے اگے کروتی ہیں، جی زوری کر رہی ہیں۔ اچھا، اگر آپ اس بات کو اگر تھوڑا سا ایسے دیکھیں کہ جس طرح سے قانون پاس ہو رہے ہیں آج کل، معذرت کے ساتھ، چاچو کی گورنمنٹ جس طرح قانون پاس کر رہی ہے، اس سے لگتا یہی ہے کہ پائنا جی دے لاتے گئے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ایک تو ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز جو اس وقت موجود ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ نظر رکھنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی تاریخ کم از کم میں آپ سے گزارش کروں کہ ایسی نہیں ہے جس پہ معذرت خانہ رویہ انہوں نے کبھی اختیار کیا ہو۔ انہوں نے مطلب پھانسیاں لیتی ہیں یار، ہنس دیا یار، اسد زرداری کی 14 سال کی قیاد ہے یار، کسی جگہ پہ معافی نامہ نہیں ہے، کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا میری جان چھاڑ دو۔ اب تو مطلب حامد میر صاحب تو مجھ سے بہت زیادہ نزدیک ہیں، یعنی میں تو خیر نزدیک ہے ہی نہیں اسد زرداری سے، میں تو ان کی جیل کا جو لاہور میں انہوں نے جیل گزاری ہے اس میں میرے ایک دوست تھے جو بڑے قریبی تھے ان کے، ظہیر خان ان کا نام تھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کے ساتھ میں جایا کرتا تھا زرداری صاحب کے، مطلب وہ ظاہر ہے جیلا سی پارٹی دا انہوں دا، میں رپورٹر تھا، میں نے کہا کہ چلو وہ خبر لا بجے کرے گی، اسی بھی تے روٹی رزق چلانا ہوں سی، تو اس لیے ہم چلے جاتے تھے۔ تو میں نے دیکھا ان کو زرداری صاحب کو، وہ کبھی ڈرا ہوا نہیں نظر آیا، نیور، کبھی اس کے چہرے کے اوپر زرداری صاحب کے خوف کے سائے میں نے نہیں دیکھے۔ وہ لاہور آئے جب ان کی گردن اور زبان کاٹنے کا واقعہ ہوا لانڈی جیل میں، اس کے بعد جب لاہور آئے تو ان سے افسوس کیا، میں نے بذات خود، وہاں پہ اور رپورٹر بھی تھے، بدر منیر چودھری، میں نام لیتا ہوں، بھائیا بختگیر، یہ لاہور کے بڑے اس وقت کے وڈے رپورٹر تھے کوٹ کے، جو کیا کہتے ہیں، میں اب بتاتا ہوں آپ کو، شاکر صاحب ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگ تھے، حسنین الرحمان قریشی صاحب تھے، یہ ہم وہاں پر موجود تھے، اور میں نے ان سے کہا کہ سر بڑا افسوس ہوا یہ واقعہ، تو اس نے بڑا مسکراتے ہوئے مجھے کہا بچے مردوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ تو پاجی بڑی گلاں نے، ان کو وہ چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک کو دم تھلے مطلب انج نہیں چھوڑ دینی چاہیے، انہوں نے ساری کیتی کہ رہی۔ میں آپ کو اس دور میں بھی جس دور کی مثال دی ہے حامد میر صاحب نے، پہلے میں وہ بتا دوں انہوں نے مثال کیا دی۔ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ساری کی ساری، چھوٹی سی ایک جماعت باپ پارٹی جو ہے جو بلوچستان میں بنی، اور کس نے بنائی؟ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، ساری دنیا جان دی، لکان والی گل ہی کوئی نہیں، حامد میر نے شاید اس بریگیڈیئر کا نام بھی لکھ دیا، وہ جو ہیں انہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی، اور بڑی تابعداری کرتے تھے وہ سارے فوج کی، اور فوج کے جو فوج لو آرڈر لانا انہوں نے کہا جناب حاضر جناب، تو ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے ہوں گے، بالکل کرتے ہیں جناب، لیکن ان میں سے وہ کہتے ہیں ایک مرد حر نکلا، ان کا نام ہے جی خالد مکسی صاحب، بالکل ٹھیک بات ہے۔ انہوں نے ایک میٹنگ میں جب جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ جو ہے طریقے عدم اعتماد جو ہے نا اس میں آپ نے حمایت نہیں کرنی اور پیچھے ہٹ جاؤ، تو اس وقت جو خالد مکسی صاحب ہیں انہوں نے بڑا جو ہے نا خندہ پشانی سے انکار کر دیا، جبکہ بڑی پارٹیوں کے جو لوگ تھے، لیڈر تھے، وہ صرف ٹانگے لاتے رہ گئے اور بولے نہیں۔ یہ ایک واقعہ بالکل ہوا ہوگا، میں ان کی انفارمیشن کی جو ہے حامد میر صاحب، میں اس کی تردید نہیں کر سکتا، یا میں اس کو جو ہے وہ یعنی اس کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسلام آباد کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے اور اس طرح کی پولیٹیکل میٹنگز کی انفارمیشن مجھ سے کہیں زیادہ ہے، اور ان کے پاس انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہے، جو بات سچ ہے اب انسان کو تسلیم کرنی چاہیے۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بڑی پارٹیوں کے جو لیڈر ہیں ان کی ٹانگیں ہلتی رہیں، مثلا تسی تے ایکچولی تے کہہ رہے ہیں ٹانگیں کانپتی رہیں، تسی تے ٹانگاں کپاتی ہیں نا پھڑ کے انہوں نے،
تو پھر آپ کو اسی دوران ہونے والا ایک اور واقعہ بھی کوٹ کرنا چاہیے. ادھا سچ نہ دسو, پورا سچ بتائیں. میں آگے کا سچ بیان بتاتا ہوں آپ کو. وہ سچ جو ہے اس کے ظاہر سارے گواہ زندہ نہیں تھے, اللہ تعالیٰ سب کو صحیح زندگی دے کے رکھے. وہ سر یہ ہے کہ جب جو ہیں اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کے پاس ایک اور افسر گئے, ایک اور جرنیل صاحب گئے, وہ جا کے انہوں نے کیا, وہ اس وقت ہی حاضر سروس ہے پائن, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اور جا کے ان سے کہا کہ جناب عمران خان گل ہو گئی ہے, الیکشن کی کہانی بالکل بن جائے گی, تو اس طرح کرے کہ طریقے عدم اعتماد واپس لے لیں. تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے مارگلا روڈ کے اوپر ایک جگہ پہ اکٹھا کیا سارے لیڈران کو, اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب آپ طریقے عدم اعتماد واپس لے لیں, ساڈی گل بن گئی ہے, سمری تسی الیکشن ہی کرانا نا, الیکشن کراؤ تو گھر جاؤ. تو جو ہیں اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے کہا جی نہیں ایسا نہیں ہوگا, ہم نے اب طریقے عدم اعتماد واپس نہیں لینی. بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہاں پر تلک کلامی ہو گئی جنرل باجوہ کی اور بلاول بھٹو زرداری کی, اور بلاول نے یہ کہا کہ اچھا پھر میں باہر نکل کے پریس کانفرنس کرنا تے میں دسنا دنیا کو کہ آپ ہمیں طریقے عدم اعتماد سے روک رہے, اور پھر یہ میٹنگ ختم ہو گئی. تو جہاں پر یہ بات آپ نے بتائی ہے اور وہ اپنی جگہ پہ درست ہوگی, میں اس کو جو ہے وہ مطلب اس کی حقیقت سے انکار نہیں کر رہا, یا میں اس کی وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بالکل ٹھیک گل ہے. پائے نے بھی گل دس دینی سی نال, ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی جماعتوں کی جو قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے اور ان کے لیے, ان کو یکسر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جو عمران خان ہے, انہوں نے جو سٹرگل کی ہوئی ہے اس کو بھی آپ نہیں بلا سکتے, پاویں ٹانگا پارٹی سی, چھوٹی سی بڑی سی, جو بھی سٹرگل کی ماڑی موٹی, جو جس طرح بھی آپ دیکھتے ہیں بیان کریں. مسئلہ یہ ہے کہ سیاست کو جس وقت آپ چند مخصوص ہاتھوں میں رکھ لیں گے اور عوام کی سطح تک نہیں آنے دیں گے تو پھر مسائل بڑھیں گے. ہماری سیاسی جماعتیں جو اس وقت ہیں حکومت میں کے اندر ہیں, ان کے اوپر جو گلا شکوہ ہے وہ میرا دے پائنا ہے وے کہ یار انج دے قانون نہ بنائے جو تہاڈی بھی گردن کل نوں پھسنی ہے. آپ نے ماضی سے کچھ سیکھا ہے تو یہ سیکھے کہ اتنے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لہٰذا ایسی قانون سازی نہ کریں عمران کی نفرت میں یا کسی کی محبت میں کہ کل نوں تہاڈی اپنی گردن اس چھری تھلے آئی ہوئے. لہٰذا ان کی اس پہ تنقید کرنی بنتی ہے, کریں, پر یہ بھی بتائے نا کہ بلاول کھلوتا, آواز اٹھی, اور پھر اس آواز کے اٹھنے کی گرج اتنی تھی کہ جنرل باجوہ جو اس وقت آرمی چیف تھے ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. تو گل پائن پوری دسنی چاہیے. اس لیے میں نے, چونکہ میرا نہ بلاول نہ تعلق ہے نہ میرا نواز شریف نہ تعلق ہے, میں تو صرف سیاسی جماعتوں کی جو جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں یا جنہوں نے کم از کم سٹرگل کی ہے, یار میاں نواز شریف کی سٹرگل ہے یار, آپ کو اچھا لگے آپ کو برا لگے, اگلا 30 سمیت گرفتاری دین آیا سی. مطلب میں نے اس دن لاہور پھرا, مجھے پتہ ہے لاہور نکلیا اس دن, میں لاہوریاں میں جاننا لاہور نکلیا, اور چاچو جی اتنے نہر والے پل تے بلا کے تے ہرے کتے ہور نہ ٹر جاندا تے سر اس دن انقلاب آ گیا سی, اس دن چیزاں 2.5 فٹ ہو جانیاں سن. تو چاچو کہانی کتے ہور پا گیا سی نا. پھر خواجہ آصف نے وہ بھی مخبری کی. ویسے ہمیں تو مجھے آلریڈی پتہ تھا اس بات کا کہ نہر والا پل کراس نہیں ہونا, اور نہیں ہویا, گل ختم ہو گئی. ورنہ اس دن چاچو کے ساتھ جس طرح لاہور تھا نکلا ہوا نواز شریف کو لینے کے لیے, سر جی خیر کام میں گا سی. خیر اس بات کو چھوڑتے ہیں, مگر ان کی سٹرگل ہے نا ضرور. یہ مریم نواز جو جیل کاٹی باپ کے ساتھ آ کے چھوٹی گل ہے. ہم ساری یہ سٹرگل جو ہے اس کو ایک جملے میں اس طرح لپیٹ لپوٹ کے تھلے سوڑ دیے, بنتی نہیں بات حضور. میرا یہ خیال ہے کہ پائے نا ہر ویلے گوگلی نہیں چل دی, گوگلی نہ کراؤ, کسی لیے سیدھے سیدھا بھی کھیل لو, ٹھیک ہے. یہ لائٹر نوٹ کے اوپر میں کہہ رہا ہوں. باہر اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو میں نے کہا کہ ہیں اپنا چیف جسٹس آف پاکستان صاحب, ان کا ایک نیا امتحان, میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں, ویسے تو ظاہر ہے کہ ہر دن ہر انسان کی زندگی کا ایک امتحان ہی ہے, ہر لمحہ امتحان ہے, اور جو انصاف کے دینے کے عہدے پر براجمان ہو, جس پر یہ ذمہ داری ہو کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے گا, اس تو وڈا پائن پل سرات تے کوئی نہیں بیٹھا ہوں. وہ تو آپ نے ذرا سا بھی ادھر
रत्ती तमाशा इधर उधर कीता ते पकड़ेगी सीधी, रब दे घर ते हैगी जे, बाकी दा किते ज़ाहिर है दुनिया च बंदा बच बचा भी जाता है, उत्ते नहीं जे बचत होनी, वो तो सबको मालूम है इस बात का। तो उनका इम्तिहान जो है ना वो साढ़े सारे तो ज़्यादा है चीफ साहब का। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने दौड़ लगी यार, दसो यार, यानी उन्होंने खुद गोशवारे जमा करवाए हुए हैं, अपने जमा करवाए गोशवारों के ऊपर जब समात हो रही है अदालत के अंदर, पाबंदियां ने दौड़ लगियां ने, कदी नसदा इधर जाता है, कदी नसदा उधर जाता है, कदी नसदा उत्ते चला जाता है, कदी नसदा थले आ जाता है, साह उखड़े ने और रंग पीला होया है, शुगर लेवल थले गया है। वजह क्या मामला आखिर? अगर आपने जो उसमें लिख कर दिया वो दुरुस्त है, रसीदा कटो बहू जी, जो नवाज शरीफ को कहते थे रसीदा कटो, क्यों नहीं कटते उन रसीदा? कल ही दौड़ दौड़ के चीफ साहब के पैरों से जाते हो। आज एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर ये है कि जब इन्होंने दरख्वास्त फाइल की कि जनाब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ ही गए हैं वहाँ पर, और उनसे कहा कि जनाब वो फैसला ही नहीं कर रहे साड़ी दरखास्त का, और स्टे नहीं दे रहे, तो आज स्टे दे दे, ट्रायल रोक दें। तो ट्रायल तो पाइन कभी भी नहीं रुका। मेरी बात हुई हसनात साहब से, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब से, तो उन्होंने कहा जी कि ट्रायल तो माजी में कभी नहीं रुका, और ये जो फाइल करने वाले हैं लीगल टीम, उनको भी इस बात का पता है, ये तो कोई इम्कान दिखाई नहीं देता कि ट्रायल रुक जाएगा। हाँ ये हो सकता है वो फैसला अनाउंस करने से रोक दें, लेकिन ट्रायल नहीं रुकता, और ना ही इतनी जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर होती है। अब ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं दिलावर साहब, उन्होंने कल सुबह 9 बजे का टाइम फिक्स कर दिया है, 342 बयान रिकॉर्ड करा हुआ आके, खान साहब उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया पकड़ के। इधरों सुप्रीम कोर्ट तो उम्मीदा ला के बैठे ने, उत्थे फूका मारी जा रहे हैं कि जनाब बनी गल्ला बैठ के ना वो तो फूका बज रही हैं, जरा उच्चा है ना उत्थों जरा फूक आराम नाल थल्ले आई जाती कि जनाब किसी तरीके से साड़ी गल मनी जाए और यहाँ पर स्टे आ जाए, तो उसका इम्कान ज़ाहरी तौर पर तो दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो जाता है, जैसा कि माजी में होता आया है। ऐसे ऐसे फैसले हैं कि जे को केस सोचिया भी होया जे उहदे च भी जनाब जमानत कीजिए, आपने देखे ही है, ऐसे फैसले भी तो आए हैं ना। तो इम्तहान तो है चीफ साहब का, क्योंकि जो है इंसाफ वो करना है, तो इंसाफ जो है उसके तकाजे पूरे करने हैं, और ये जिम्मेदारी उन्हीं की है। अब नंबर तो लग गया हुआ है, अब पता नहीं वो काज लिस्ट अभी तक तो नहीं आई, जब तक मैं आपसे भी लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ, बाद में आगे पता चल जाएगा। बेंच जो है वो कौन सा बनता है, चीफ साहब खुद बैठते हैं नहीं बैठते, 3 रुकनी बनाते हैं या रुकनी बनाते हैं, क्या करते हैं? वैसे 2 रुकनी ने ऑलरेडी इसको चूंकि रद्द किया हुआ अपील को, तो मेरा ख्याल है 2 से ज़्यादा ही बनेगा बेंच। तो ये एक बड़ा मामला है चीफ साहब के कंधों पर आया हुआ, क्योंकि सबकी नज़रें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ हैं कि इमरान खान का केस है, और चीफ साहब ने पहले इनको रिहाई दिलवाई थी 9 मई वाले वाक़यात में, और इनसे कहा था कि आपको जमानत जो है इस बात की मजम्मत करनी चाहिए जो कुछ हुआ। तो उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं करता मजम्मत, मैंने पता ही नहीं, मैं तो अंदर बैठा। और फिर इन्होंने हाई कोर्ट में कहा इमरान खान साहब ने कि जनाब अगर मैंने फड़ोगे दोबारा तो 15 मिनट ऐसा डबल रिएक्शन दवांगा। समझ, पहला रिएक्शन तुसी दवाया। तो चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर सी हैं, जिनको नहीं समझ आती वो समझना नहीं चाहते, मेरा ख्याल है, या उन्होंने अकलदानी छोटी बाजी, इस तो अलावा गल कोई नहीं जाएगी। बड़ी क्लियर बातें हैं। तो चीफ साहब ने उनको देख कर कहा था कि गुड टू सी यू सर, और फिर कहा था गुड लक सर, जाओ तो दोस्तों बैठो बूटो एंज जरा गपशप लाओ मौज उड़ाओ। याद है आपको वो सारी बातें हुई थी। अब चीफ साहब की पास फिर ये गए हैं, और एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक दरखास्त फाइल करने से पहले, ये खबर मेरे हाथ में एक्सप्रेस न्यूज़ की, मैं इसलिए आगे बता रहा हूँ, ये दरखास्त फाइल करने से पहले जो लीगल टीम है इमरान खान की, उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ उनके कमरे में मुलाकात की है, जो मुलाकात की है अदालत में, कमरा अदालत में मुलाकात की है, और उन्होंने कहा जनाब आप उसी अपील दायर करो, फिर देखने हैं कानून के मुताबिक चीज़ों को क्या बनता है, देखते हैं। तो चीज़ें जो हैं वो मशवरे के नाल हो रही हैं, फाइल फूल इल्ज़ाम लोग लाते हैं। लोग तो ये भी कह रहे कि पर नहीं कोई खास किस्म के मैसेज व्हाट्सएप से गए ने, तो व्हाट्सएप तो आए ने, कोई ये भी कह रहे हैं कि जनाब कोई वॉइस नोट हैं, कोई काला ने, पता नहीं अजीबो गरीब गुफ्तगू है जो सुनने में आ रही है, जिनकी कोई आज़ाद ज़रा ऐसी तस्दीक नहीं है, जिन्हें मुँह नहीं गल्ला यार। लेकिन बात यह है कि चीफ जस्टिस की अदालत हो, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हो, और इमरान खान की दरख्वास्त हो, तो पहले तो कभी नहीं हुआ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला आए।
ہوں دا پتہ کھو نیجیے گا. آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.